पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज बड़े अच्छे काम कर रही हैं, कैसे देखते हैं इनकी? देखिए जी, जब कोई रिजल्ट आएगा ना, अच्छी पॉलिसीज दे रही हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर भी और चीज़ों में, लेकिन जब एंड रिजल्ट आएगा तो फिर इसके ऊपर हम बहस करेंगे। अभी हमारी नेक तमन्नाएं हैं कि अल्लाह करे वो मेहनत कर रही हैं, अल्लाह करे वो इनिशिएटिव जो ले रही हैं वो ठीक है? नहीं, इनिशिएटिव ले रही हैं, ठीक ही ले रही हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के साथ ज़्यादा मशावरत है। ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, नहीं वो एक था ना, बुजदार सब भी थे और वो तो इनिशिएटिव का ही फुकदान था, लेकिन ये जाहिर है एक सेट नहीं, ये कर रही हैं इनिशिएटिव कुछ। ले रही हैं, अच्छे इनिशिएटिव। सफाई, पंजाब में सफाई करवा रही हैं, स्कूलों में कॉलेजों में कोशिश हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मैं कोई इतना बेहतर पोजीशन नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग पे भी सुना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग पे भी देखिए, आमिर तादी हमने कभी उनको ऐसा सुना है कि वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। देखिए, अच्छा साइन है। देखें, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ना हो, ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट हो, तो फिर वो मेरिट तो ना हुआ। ओके, एक पॉलिसी उनको बनानी चाहिए और उस पॉलिसी पे फिर ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सारे टेंडर शेंडर जो ठेके देते थे, इनके थ्रू जाते थे, ठेकेदारों को कमीशन देते थे, वो भी उन्होंने ई टेंडरिंग कर दी। अच्छा इनिशिएटिव नहीं है? लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, जो भी कोई पॉलिसी अच्छी आएगी जिसमें, लेकिन कभी मछली को आपने पानी पीते देखा है? और मच्छी पानी के बगैर जिंदा भी नहीं रह सकती। नहीं रह सकती, क्या नहीं चल पाएंगी? देखेंगे जो मछलियां हैं जिनको पानी पीने की आदी है, वो ई टेंडर हो या बी टेंडर हो, देखेंगे वो कैसे। अब तक की जो 8%, 9% तो अब भी हाईवे में और बिल्डिंग डिपार्टमेंट में ठीक है। जो 20% कमीशन होती थी वो 10% तक आ गई है, 12 तक कम हुई है कमीशन। ये हकीकत है, कम हुई है, कम हुई है, लेकिन है अभी भी। हाँ है, बिल्कुल हर डिपार्टमेंट में। लेकिन आप अगर अभी तक के जितनी कुछ 4-6 महीने हुए, इसको कैसे एवेल्युएट करते हैं, कितने मार्क्स देते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ एक तो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल, ये लोगों के घर तोड़ना, ये तशद्दुद, ये सियासत नहीं है। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में हर की राय का एहतराम करें। दूसरा, जुडिशल रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स होनी चाहिए। लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन फ़ौरन होना चाहिए। लोकल बॉडीज, इफेक्टिव लोकल बॉडीज इलेक्शन होनी चाहिए। तब्दीली फिर जेन्युइन उसी वक्त आएगी जब आप आम आदमी को भी सियासत में आने का हक देंगे। जिस तरह नेशनल फाइनेंस कमीशन है, वफाक ने तो सूबों को पैसे दे दिए, लेकिन ये इंसाफ नहीं है कि लाहौर के अंदर 80 अरब के टेंडर लग जाए और छोटे ज़िलों में 2 अरब के, 1 अरब का भी ना लगे। ये इंसाफ नहीं। देखिए वो झींगे वाला प्रोजेक्ट जो बड़ा शुरू किया, कहाँ जाके शुरू किया, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट भी हो रहे हैं। देखें, झींगे प्रोजेक्ट अच्छे हैं, झींगा हो या भैंसों का प्रोजेक्ट हो या कोई हो, बेसिक है एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जिसमें हम आम आदमी फिर उसमें पार्टिसिपेट करे, फिर उसको ओन करे। देखिए 32 के करीब इनिशिएटिव अब तक वो ले चुकी हैं, जिसमें पब्लिक के लिए जब 32 का रिजल्ट, 32 के अभी चलो 5 का रिजल्ट भी आ गया, यकीन जाने अभी मुझे भी 10 याद होंगे, शायद 22 मुझे भी याद नहीं होंगे। आप जब थोड़े इनिशिएटिव लें लेकिन लोगों को पता चले। देखें, आप ये इनिशिएटिव लेना, एक मैं कहता हूँ कि आप डिप्टी कमिश्नर को नई गाड़ियां दे दें, ये कोई इनिशिएटिव नहीं है। जी जी, या डिफेंस में नए ब्यूरोक्रेसी के घर बना दें, ये इनिशिएटिव। लोगों ब्यूरोक्रेसी के अपॉइंट, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स करें, रिफॉर्म्स करें। फाइनेंस के लोग फाइनेंस में बैठे, हेल्थ के लोग हेल्थ के एक टीम बने आपकी। कोई बंदा बीमार हो रात को, वो अपने घर में बेल दे तो उसको हॉस्पिटल वाले उठा के ले जाएं, सरकार के हॉस्पिटल वाले, ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले। टाइम लगेगा, नहीं ये टाइम लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ देखिए मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाए उन्होंने, एक वो एम्बुलेंस बनाई। आपको पता है इस मुल्क, ये दुनिया में 7वें नंबर पे हम दूध पैदा करने वाला मुल्क है पाकिस्तान। जी, क्या आपको खालिस दूध मिलता है? कोशिश करते हैं, मिलता नहीं मिलता, नहीं मिलता। हम दुनिया में टॉप के मुल्कों में हैं जो गोश्त पैदा करने वाले हैं। आपको पता है, गधे खाते रहे हैं। आपको पता है कि छोटे गोश्त की इस वक्त कीमत क्या है? लाहौर में 3000 रुपए किलो। 3000 रुपए, बिल्कुल ऐसे। तो देखें, फिर स्लॉटर हाउस के ऊपर जो चेक है वेटरी का, वो आपको पता है वो पॉलिसी क्या है? आपको पता है? ये देखें, ये ऐसी पॉलिसीज है। मैं सब, एजुकेशन है, स्कूल बंद हो रहे हैं। जी जी, अब गरीब आदमी तो सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा,
میں تو ایجوکیشن پالیسی کو اس کو مانوں گا کہ کوئی غریب آدمی اپنے بچے مدرسے میں نہ جا کے پھینک آئے غربت کی وجہ سے. اچھا اس کا ایک حل ہے. نہیں ہاں، بالکل. میں اس پالیسی کو مانتا ہوں. جی جی بالکل ایسے اب صحیح کہہ میرے رہے ہیں. جیسے بندے کے ساتھ آپ کر لیں ڈیبیٹ کر لیں ایجوکیشن کے اوپر. میں کوئی پڑھا لکھا تو نہیں ہوں لیکن میں آپ کو گاؤں کے اگر آج بھی میرے گاؤں میں اگر آج بھی پورے 2.5 کروڑ والے 5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر بیٹھا ہے, اسکولوں میں اچھی تعلیم نہ ہو, سرکاری اسکولوں میں سہولتیں اچھی نہ ہو, گراؤنڈ نہ ہو, کھیلنے کے لیے جگہ نہ ہو, تو میں کیسے تعلیمی پالیسی کی اپریشیٹ کروں؟ تو آپ اتحادی ہیں اس پہ آپ نہیں, وہ اتحادیوں سے کام بھی مشورے کرتی ہیں. نہیں مشورے نہیں ہیں, مشورے بیوروکریسی سے زیادہ کرتی ہیں. نہیں وہ میں آپ کو اوپر کہہ رہا ہوں, وہ بیوروکریسی سے مشورے کرتی ہیں, اتحادیوں سے نہیں, سیاسی لوگوں سے مشورے ہی نہیں کرتی وہ. اچھا تو شہباز شریف صاحب کرتے ہیں وہاں بھی آپ اتحادی؟ نہیں, شہباز شریف صاحب ہم اتحادی نہیں ہے وہاں پہ, ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے. نہیں وہاں ہم حکومت کی اتحادی نہیں ہے, حکومت بنائی ہم نے, اتحادی ہوتے ہیں آپ کیبنٹ میں بیٹھے ہو. نہیں لیکن آپ اس کو بنانے والوں میں تو شامل ہے نا. اگر آپ نہیں ہیں تو حکومت نہیں ہے. بالکل ہم نے وہ ڈائریکشن ٹھیک پہ جا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہو رہی ان کو. تو اگر آپ ابھی صرف انڈیکیٹر دیکھیں نا آپ, اکنامکس انڈیکیٹر وہ بہتر ہوئے ہیں. جی جی لیکن گراؤنڈ پہ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا. اب انٹرسٹ ریٹ اگر کم ہو جائے, انرجی کی قیمت کم ہو جائے, بجلی کی قیمت کم ہو جائے, لوگ عام پہ یہ چل پڑے, چھوٹا بزنس. انٹرسٹ ریٹ تو کم ہوا, انٹرسٹ میں کہتا ہوں سنگل ڈیجٹ پہ آ جائے نا. اچھا سنگل ڈیجٹ پہ آ جائے. ابھی تو میرے خیال 22 سے 16 اور آپ کے گھر کوئی بیل دینے والا صبح نہ آئے کہ مجھے نوکری لے دیں. نوکری انڈسٹری چلے گی تو ہر بندے کو نوکری مل جائے گی. اتنی جلدی تو نہیں ہوگا. نہیں, کوئی اتنی آسان مشکل بھی نہیں ہے. کیسے کوئی پالیسی دیں بتائیں. میں کیا بتاؤں گا, پالیسی بیکر دیں پالیسی. نہیں ایک حل بھی تو ہوتا ہے نا. حال جب وہ پوچھیں گے ان کو آپ بتائیں گے حل, کوئی مشکل نہیں ہو سکتا نیت ہو تو کوئی مشکل نہیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کہ ایک طبقہ 5 پلاٹ لے جائے اور ایک طبقے کو کچھ بھی نہ ملے, ایسا نہیں ہوتا. تو آپ اپنی قیادت کو کہیں اگر نہیں چل رہے تو ڈائریکشن ٹھیک کریں. نہیں, ہماری قیادت ان کو نہیں کہہ سکتی کہ آپ ڈائریکشن ٹھیک کریں. ہم ان کو کہیں گے یہ بلیک میل کرتے ہیں, ابھی ان کو موقع ہم دے رہے ہیں. اچھا چلے ایک اور جو ہماری نیک خواہشات ہیں ان کو. اچھا ایک اور جو بڑا آج کل جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے فارم 47 45 کی بات چل رہی ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ الیکشن فیئر نہیں ہے جی. الیکشن فیئر نہیں فیئر. کس لحاظ سے فیئر نہیں ہے؟ اب میں اس سے زیادہ نہیں اس پہ کومنٹس کرنا چاہتا. الیکشن فیئر نہیں. اچھا ٹھیک ہے, میرا پختہ یقین ہے اس کے اوپر, کیونکہ آپ کے ساتھ اگر کوئی چیلنج کرے گا تو پھر میں ڈیبیٹ کے لیے بھی تیار ہوں. اچھا آپ کے اس پلیٹ فارم سے بھی میں ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. کیسے چلیں؟ کوئی نون لیگ والا چیلنج کرے گا یا کوئی اور چیلنج کرے گا تو میں حاضر ہوں. بلاول صاحب ہمارے حلقے سے یہاں الیکشن لڑے, ہار گیا تھا. یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلاول صاحب صرف 16,000 ووٹ لیں گے, تو زیادہ ووٹ ملے تھے. چلو یہ آپ چھوڑ دینا آپ اس بات. اچھا چل, اسلم گل صاحب نے 40,000 ووٹ لیے تھے اسی حلقے سے. جی تو اب بلاول آئے تو وہ 16,000 ووٹ لے گا. یہ بتائیں کہ آپ کو چلے ذاتی کون سا سیاستدان پاکستان کا موجودہ دنیا کا گزرے ہوئے سیاستدانوں میں پسند لائٹ سے؟ ذوالفقار علی بھٹو میرے تھا. اس کے بعد موجودہ سیاستدانوں میں لیکن موجودہ سیاستدانوں میں اچھے سیاستدان ہیں. فار ایگزامپل جس طرح آپ کا پیپل پارٹی میں بڑے اچھے لوگ ہیں, نون لیگ میں بھی اچھے لوگ ہیں, پی ٹی آئی میں بھی اچھے لوگ ہیں, ہر جماعت میں اچھے لوگ ہیں, اے این پی میں بڑے اچھے لوگ ہیں. نہیں 2-4 آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگلی سلاٹ فیوچر میں آ سکتی ہے, یہ 5-6 لوگ ہوں تو بڑا اچھا سسٹم پاکستان چل سکتا ہے؟ لیکن یہ فیوچر میں نوجوان سیاستدان ہر جماعت میں ہیں, ان کو آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے. بڑے ویژن بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جماعتوں کے اندر. صرف فوٹو کھینچنے والے یا صرف تعریفیں کرنے والے یا صرف خوش آمدی نہیں ہونے چاہیے. وہ آپ نے پہلے کہا یہ بھی تو ایک آرٹ ہے. وہ جس نے 5 ٹویٹ زیادہ کر دی اس کی تعریف ہو گئی, یہ نہیں ہے. اچھا آپ اور ہم تھوڑا سے پیچھے نہیں ہیں کہ ٹویٹس والے دیکھیں, ایک خاتون ہے, یہ لڑکی ہے, جتنا زیادہ آج کے خان صاحب کے دور میں بھی یہی تھا, جتنا زیادہ ووکل تھا, جتنی زیادہ وہ باتیں کرتا تھا, دوسروں کو رگڑا لگاتا تھا. دیکھیں دوسروں کو گالیاں دینا یا ایک بولنا اچھی بات ہے, سیاستدان کا حق ہے بولنا, لیکن ضروری نہیں کہ دوسروں کو گالی دیں آپ. اب آپ اور میں نے یہ تھوڑی دیر ہم بولے, ہم نے کسی کو گالی تو نہیں دی. گالی کے بغیر بھی ہماری گفتگو مکمل نہیں ہوگی. ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے. تو آپ پالیسیز کے اوپر بات کریں, آپ ویژن کے اوپر بات کریں, آپ ملک کو آگے لے جانے کے اوپر بات کریں, آپ اپنی جماعت کے اوپر پالیسی کے اوپر بات کریں.
کبھی موقع ملے تو اگر کوئی آفر ہوئے آپ کو تو نون لیگ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں میں نہیں ہو سکتا. لوکل سیاست کی وجہ سے؟ نہیں لوکل بھی ہے بہت. میرا دیکھیں وہاں خوشامد زیادہ کرنی پڑتی ہے, اتنی خوشامد میرا پہ اتنی ایبلٹی نہیں ہے. اچھا جی. اور پھر سرمایہ دار ہونا ضروری ہے. یہاں نہیں ہے پیپلز پارٹی میں ایسا نہیں ہے؟ نہیں پیو پارٹی میں آپ ضروری نہیں کہ سرمایہ دار. پیو پارٹی میں آپ تاج حیدر کی مثال آپ کے سامنے ہے, رضا ربانی کی مثال آپ کے سامنے ہے, تو معراج خالد کی بھی مثال آپ کے سامنے؟ براج خالد پیو پارٹی بھی تھا نا. ہاں جی وہ بھی ہے. براج خالد شیخ رشید صاحب بھی تھے. نہیں وہ نون لیگ کی پھر مسلم لیگ کی تو غلام حیدر وائن کی بھی مثال موجود ہے. بالکل غلام حیدر بھائی کی آپ دے سکتے ان کی بھی مثال موجود ہے. اور آپ آج موجودہ حالات میں دیں نا مجھے. نہیں وہ تو پھر آپ موجودہ حالات میں مجھے کوئی بتائے نا جو پالیسی میکنگ میں اور سرمایہ دار نہ ہو. تو یہ بزدار کی بھی مثال موجود ہے. بکریوں والا. بزدار تو خان صاحب کا بسٹ ڈیسیژن تھا نا اس پر, وہ تو کوئی آپ کیوں تنقید کرتے تھے ان پہ اتنی زیادہ؟ نہیں. میں بزدار پہ نہیں, میں سمجھتا تھا بزدار اچھا آدمی تھا ہمارے ساتھ, تو بڑا اچھا اس کا رویہ ہوتا تھا. ویژن نہیں تھا, کیپیسٹی نہیں تھی اس میں چیف منسٹر والی. تو پھر بتایا نہیں گیا تھا؟ بس یہ اب حالات دیکھ لیں. جنرل فیض بھی میرا بنایا تھا. سر یہ بتائیں, میرا بڑا یہ پھنسا ہوا سوال ہے, میں بڑے لوگوں سے, ذوالفقار کھوسہ صاحب سے بھی میں نے پوچھا تھا, ان کے ساتھ گفتگو ہوئی, یہ جو اسپیشل سیٹس پہ یہ خواتین کی نشستوں پہ خواتین آتی ہیں, کتنے پرسنٹ میرٹ پہ ہوتا ہے, کتنے پسند ناپسند پہ ہوتا ہے؟ لیکن یہ میں اب اس پہ کمنٹس اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ ایک اسپیشل سیٹ ہے, پھر فیمیلز ہیں. لیکن میں ایک رائے دے سکتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ اور بہتر ہونا چاہیے. آپ کو پڑھے لکھے اسپیشل فیلڈز کے لوگوں کو لینا چاہیے. تو میرٹ جس طرح ایک دیکھیں نا آپ نون لیگ میں انوشا میں نے دیکھا ہے پڑھی لکھی ہے, اور اس طرح پنجاب میں تو مجھے نہیں پتا اتنا کون ہے. پیو پارٹی میں شہری رحمان ہے, شیری مزاری تھی پی ٹی آئی میں, اس طرح الفشا خان بڑی, الوشا وہ دوسری نفیسہ شاہ ہمارے وہاں کے وہ جنرل سیٹ پہ آئی ہیں. بہت ساری جماعتوں میں بڑی میں سمجھتا ہوں جو اپنی فیلڈ کی ماسٹرز ہوں ان کو لینا چاہیے. اور دوسرا چھوٹے ضلعوں کو بھی سیٹیں دینی چاہیے. ضروری نہیں کراچی, اسلام آباد, لاہور ہی سیٹیں لیں. کرائٹیریا ہے کیا نہیں, یہ غلط ہے. چار ساری پارٹیوں کی ملا نے 4-5 شہروں کی سیٹیں دی ہوئی ہیں. وجہ آپ سروے کر لیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, وجہ کیا ہے؟ یا پنڈی, اسلام آباد, یا لاہور, یا کراچی, بس, یا پشاور سے ہوگی. میرٹ کیا ہے؟ اب اس کا میرٹ رہنے دیں آپ, یہ میرے سے نہ پوچھیں, کسی فیمیل سے پوچھیے گا بہتر. وہ جواب دے دیں گے اور وہ بہتر جواب دے. جوڈیشری کے حوالے سے جس طرح ججوں کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, یا اب جو طریقہ کار ہے وہ بہتر تھا کہ اب بہتر ہے؟ میرے خیال میں ججز کا طریقہ کار جو پیو پارٹی کا اور سی او ڈی میں نون لیگ کا تھا کہ پارلیمان کے اندر ڈسکشن ہونی چاہیے ناموں کی, اور پارلیمان کو نکالنے کا اختیار ہونا چاہیے 2/3 میجارٹی سے. 2/3 میجارٹی سے لگانے کا بھی اختیار ہونا چاہیے, تاکہ جج, اور پھر بڑا سمپل سا طریقہ ہے کہ چیف جسٹس, اب ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے لاہور کا, تو وہ بلوچستان والا روٹیشن میں بننا چاہیے. کبھی بلوچستان کا پنجاب کا بن جائے, پنجاب والا بلوچستان کا بن جائے, تاکہ یہ پسند ناپسند کی ججز اپوائنٹمنٹ بھی نہ ہو سکے. اور سیشن ججز سے لوگ آنے چاہیے, اور ریفارم سول جج سے